میں ہوں ابو الموزن ترابی پروگرام سے کنارے کے ساتھ اقتدار نیوز کے اسٹوڈیو سے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ امیر المومنین خلیفۃ المسلمین سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم شہادت 21 ماہ رمضان ہے۔ 19 ماہ رمضان کو ان پر حملہ ہوا تھا اور 21 ماہ رمضان کو وہ جام شہادت نوش کر گئے تھے۔ ان کے فضائل کے حوالے سے، ان کی شہادت کے حوالے سے، ان کی پیدائش کے حوالے سے اور ان کی حکومت اور عدل کے حوالے سے آج ہم گفتگو کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں خطیب اہل بیت انجینئر دارین علی۔ بہت شکریہ دارین علی، آپ تشریف لائے، آپ نے ہمیں وقت دیا۔ تو سب سے پہلے تو یہ بتا دیجئے کہ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت باسعادت کیسے ہوئی، کہاں ہوئی؟ جی علیہ السلام۔ سب سے پہلے میں ترابی صاحب آپ کو اور اقتدار نیوز کی پوری ٹیم کا شکر گزار ہوں اور دعا گو ہوں کہ آپ کے اسباب میں مزید پروردگار عالم برکت و وسعت عطا فرمائے۔ جو آپ نے سوال کیا بہترین سوال تھا کہ امیر المومنین کی پیدائش کے حوالے سے، ولادت کے حوالے سے ایک مشہور زمانہ شعر ہے کہ جو ہر اہل سنت کی، ہر اہل تشیع کی زبان زد عام ہے کہ کسی را میسر نشر الدین سعادت با کعبہ ولادت مسجد شہادت۔ جن کی ولادت کا تعلق بیت خدا سے ہو، جن کی ولادت کا تعلق بیت اللہ سے ہو، حرم خدا بندی سے ہو، کہ یہاں تک کہ اہل سنت کے جید علماء کرام نے اور بڑے ہستیاں، کافی بڑے شخصیات نے اس چیز کا اعتراف کیا کہ ولد امیر المومنین فی بیت اللہ بمکہ، جیسے علامہ ابن سبط الجوزی تذکرۃ خواص الامہ میں لکھتے ہیں، مطالب الصول میں آیا ہے، اور مروج الذہب، بہت عظیم کتب ہیں اہل سنت کی۔ تو اعتراف کیا گیا کہ امیر المومنین پہلی اور آخری شخصیت ہیں کہ جن کی آمد کا مقام بیت اللہ ہے، کہ جہاں پہ خلائق عالمین، تمام عالمین کے خلائق، تمام ہر ذی روح کی توجہ کا مرکز بیت اللہ ہے، اور جس کا آنا بیت اللہ ہو تو پروردگار عالم کے نزدیک اس کا کیا مقام و مرتبہ ہوگا۔ اچھا، سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے فضیلت والے تھے۔ ایک طرف صحابی رسول تھے، دوسری طرف داماد رسول تھے، اور اگر آگے بھی ہم دیکھیں تو وہ حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کے شوہر کی حیثیت بھی بالکل ان کی فضیلت بن جاتی ہے۔ اسی طرح حسنین کرام کے والد ہونے کی حیثیت سے بھی وہ، اسی طرح پھر ان کی جو اولاد ہے اور انہیں جو اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے رسول نے درجہ دیا تھا کہ آج تک ان کی جو نسل ہے وہ سید ہے اور ایک اپنا مقام مرتبہ رکھتی ہے۔ تو اس کے علاوہ بھی کچھ فضائل اگر سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو قرآن پاک کی آیات سے، احادیث سے یا سیرت کے واقعات سے، تو ربی صاحب ایک بہت بحر بے کراں ہے امیر المومنین کے فضائل کے حوالے سے، صرف کیونکہ امیر المومنین آفاقی شخصیتیں کسی مذہب کے لیے مختص نہیں ہیں، بلکہ امیر المومنین اہل سنت کے بھی ہیں، اہل تشیع کے بھی ہیں، اور من جملہ فضائل کتب میں وارد ہوئے ہیں، کتب اسلامیہ میں۔ یعنی کہ رسول خدا کی ایک مشہور زمانہ حدیث ہے کہ یا علی لا یحبک الا مومن ولا یبغضک الا منافق، کہ یا علی آپ کی محبت ہی ایمان ہے، مومنیت کی، ایمان کی اور نفاق کی۔ اسی طرح مختلف کتب میں وارد ہوا ہے کہ امیر المومنین کو رسول خدا نے فرمایا کہ علی منی وانا منہ، کہ علی مجھ سے ہیں اور میں علی سے ہوں۔ اسی طرح مختلف حدیث میں آیا کہ من آطانی فقد آطا اللہ ومن آطا علی فقد آطانی، کہ جس نے علی کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی، اور جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ اور ہمارے بڑے جید اہل سنت کے علماء دین اس چیز کا اعتراف کرتے ہیں کہ رسول خدا کی حدیث ہے کہ یا علی انت منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ، کہ آپ میرے قریب ایسے ہی ہیں جیسے جناب ہارون جناب موسیٰ کے قریب تھے۔ یعنی ہر موقع پر، اور آپ یہ دیکھیں کہ بچپن سے ہی رسول خدا کے قریب رہے ہیں، جبکہ یہ آغاز اسلام کے دور میں رسول خدا نے فرمایا تھا کہ یا علی انک تری ما اری وانک تسمع ما اسمع، کہ یا علی جو میں دیکھتا ہوں وہ آپ دیکھتے ہیں، اور جو میں سنتا ہوں وہ آپ سنتے ہیں۔ تو ہر موقع پر، چاہے وہ جنگ کا موقع ہو، چاہے مسجد ہو، جہاں پہ رہے ہیں تو رسول خدا جناب علی المرتضیٰ امیر المومنین کے فضائل کو نمایاں کرتے رہے ہیں، بتاتے رہے ہیں۔ بالکل بالکل۔ اور آپ نے وہ دیکھنے کی بات کی تو زیارت کی بات کی تو مجھے یاد آ گیا کہ حضرت علی کے چہرے کی زیارت کرنا بھی ایک عبادت ہے، اور یہ حضور نے فرمایا النظر الی وجہ علی عبادت، بے شک جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، اور یہ روایت بھی حضرت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے کو دیکھ رہے تھے۔ اور تو یہ فرمائیے کہ ان کی شہادت کیسے ہوئی؟ دیکھیں، ایک میں چیز عرض کرتا چلوں
کہ امیر المومنین کی اگر پوری زندگی کا آپ احاطہ کریں تو آپ کو ہر موقع پر دین اسلام کی ترویج و تبلیغ میں امیر المومنین کوشاں نظر آئیں گے. یعنی جن کی آمد، جن کا آغاز بیت اللہ سے ہوا، پروردگار کے گھر سے ہوا، تو ان کا انجام، ان کا آخری سجدہ بھی پروردگار کے گھر میں ہوا، مسجد میں. تو جن کی شہادت کا تعلق بھی مسجد میں ہے کہ 19 رمضان کو امیر المومنین نے جب ظاہری مسند خلافت پر آئے چوتھے خلیفہ کی حیثیت سے، تو کوفہ کو دارالخلافہ بنایا تھا. اس کے بہت سارے اسباب و علل ہیں کہ احادیث میں کتب میں وارد ہیں کہ اس وقت کیا عناصر تھے امیر المومنین نے کوفہ کو دارالخلافہ بنایا. تو یہ 3.5 سے 4 سال کا جو عرصہ تھا، امیر المومنین نے کوفہ میں بحیثیت خلیفہ اپنے ذمہ داریاں قبول کی اور چلاتے رہے نظام کو. تو ان کی شہادت ہوئی ہے 40 ہجری 19 ماہ رمضان کو بوقت صبح مسجد کوفہ میں، کہ جب نماز کے لیے آئے تھے تو ابن ملجم، عبد الرحمن ابن ملجم ایک یہودی النسل تھا، یہودی العقیدہ تھا، کہ جس نے امیر المومنین پر ضربت کا حملہ کیا اور جس کی وجہ سے 21 ماہ رمضان کو ان کی شہادت ہوئی. تو آج کل کے ہم ماحول کو دیکھتے ہیں اور حکومتوں کو دیکھتے ہیں، مقتدر لوگوں کو دیکھتے ہیں، اور پھر اس میں پوری دنیا میں اور پھر اپنے عالم اسلام میں اور پھر پاکستان میں. تو ایک چیز جو سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن و سنت کے مطابق، اللہ و رسول کے حکم کے مطابق عدل کرنا. بے شک. تو آج ہمیں یہاں اس طرح کی صورتحال نظر نہیں آتی، لیکن ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم ان کے پیروکار ہیں اور وہ ہمارے امیر تھے، ہمارے خلیفہ تھے اور ہمارے امام ہیں. تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو عدل کیا تھا اس کے حوالے سے تھوڑا سا. تو رابع صاحب یقین جانیے کہ آپ نے بہت بہترین سوال کیا تھا کہ ہمارے سامعین ناظرین تک بھی یہ پیغام پہنچ جائے. اگر بحیثیت خلیفہ امت مسلمین امیر المومنین آئے ہیں علیہ السلام، تو عدل تو ایسے سمجھیں کہ ان کی بنیادی جسے کہا جاتا ہے کہ اساس تھا. کہ جب وہ خود فرما رہے ہیں العدل اساس، کہ مذہب اہل بیت میں بلکہ کائنات میں عدل جو ہے وہ اساس کی اساس ہے، بنیادی حیثیت رکھتا ہے. اور امیر المومنین نے خود فرمایا کہ جو عدل ہے، ان العدل میزان اللہ وضعہ للخلق، کہ عدل ایک میزان ہے کہ جس کو اللہ نے اپنی خلق کے لیے منسوب کیا ہے، وضع کیا ہے. اور کس لیے کیا ہے کہ وَنَصَبَهُ لِإِقَامَةِ الْحَقِّ، تاکہ عدل کے ذریعے حق قائم ہوتا ہے. اب جہاں پہ عدل نہیں ہوگا تو حق کی اقامت مشکل ہے. اب میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دے دوں کہ امیر المومنین کے چاہنے والوں میں سے کوفہ کا یہ واقعہ ہے. ایک شخص کے متعلق کہا گیا کہ یا امیر المومنین ھذا الرجل سارق، اس شخص نے چوری کی ہے اور آپ کے محبین میں سے ہے، آپ کے شیعوں میں سے ہے. تو امیر المومنین نے جب اس سے بلایا کہ کہا کہ یا اسود اسرقت، کیا تم نے چوری کی ہے؟ تو امیر المومنین کے سامنے اس نے کہا کہ ہاں یا امیر، میں نے چوری کی، اعتراف کیا. تو تاریخ کہتے ہیں کہ فقط آب یمین ہی، چاہے وہ ان کا ماننے والا تھا، چاہے محب تھا، تو امیر المومنین نے حکم خداوندی کے تحت، اسلام کے احکامات کے تحت اس کے ہاتھ کو کاٹ دیا تھا. اب اس سے بڑا عدل کیا ہو کہ امیر المومنین نے کہیں پہ درگزر نہیں کہ چاہے میرا اپنا ہے یا پرایا ہے، کیونکہ احکامات خداوندی کی بنیاد ہی عدل ہے. اب امیر المومنین کو دور خلافت دیکھیں، عدل سے مراد یہ ہے کہ جو جس چیز کا مقام ہے، جو حق ہے، اس کو عطا کیا جائے. اب وہ چاہے اپنا ہو بحیثیت خلیفہ، چاہے امیر المومنین کا کوئی دشمن تھا یا دوست تھا، بحیثیت خلیفہ حق ہے کہ وہ عدل کی بنیاد پہ ہر کسی کو ان کا حق دلائے. وہ ایک واقعہ آتا ہے کہ حضرت عقیل بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے بھائی نے جو ہے کچھ تقاضا کیا بیت المال سے. جی جی جی. تو آپ نے فرمایا کہ آپ کا حق نہیں بنتا. وہ ناراض ہو گئے تو آخر آپ نے کہا کہ جاؤ بیت المال کے تالے توڑ لو. یعنی بھئی میں ایسا نہیں کر سکتا، یہ چوری ہے، کیونکہ امیر المومنین عدل کے پابند ہے، تو عدل کے خلاف ہے. تو اسی طرح وہ الملک یبقى مع الکفر ولا يبقى مع الظلم. تو آج کل جو ہم دیکھتے ہیں اس صورتحال میں آپ بتائیے کہ کفر کے ساتھ تو حکومتیں قائم رہ سکتی ہیں، قائم بھی ہیں، اور ظلم کے ساتھ قائم نہیں رہ سکتی. اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ جہاں جہاں ظلم ہو رہا ہے وہاں زوال آتا ہے. اور ہمارے اپنے معاشرے میں ہم دیکھ رہے ہیں، اپنے ملک میں دیکھ رہے ہیں، عالم اسلام میں دیکھ رہے ہیں. تو کیا ہم سمجھ سکتے ہیں کہ یہ جو زوال ہے یہ اصل میں ظلم کی وجہ سے ہے؟ جیسے آپ نے بیان فرمایا کہ الملک یبقى مع الکفر ولا يبقى مع الظلم، کہ ملک کی بقا کفر کے ذریعے ہو سکتی ہے لیکن ظلم کے ذریعے نہیں. میں آپ کو ایک حصی مثال، بلکہ آج کے دور میں آپ ذرا فلسطین کی جانب نگاہ کریں تو چاہے پاکستان ہو یا فلسطین، کوئی بھی جگہ ہو، کفر کے ساتھ آپ ملک کو چلا سکتے ہیں، لیکن جہاں پہ ظلم ہوگا تو تصادم ہوگا، ظلم ہوگا تو ایک لڑائی جھگڑے کا آغاز ہوگا. اب فلسطین میں ظلم شروع ہے، اب ان کی حمایت کرنا امت مسلمہ پر واجب ہے. امیر المومنین نے اپنے دور میں چاہے کفر تھا، امیر المومنین نے ظلم کے خلاف آواز اٹھائی ہے، کیونکہ ظلم ناقابل برداشت ہے. اگر آپ ظلم کو فروغ دیں گے، آپ ظلم کی حمایت کریں گے تو اسلام کی بنیاد کمزور ہوگی. آغاز اسلام سے دے کر آپ آج تک دیکھ لیں، ہنوز اسلام نے ہمیشہ درس دیا ہے کہ آپ جو جس کا عقیدہ ہے وہ کرنے دیں، لیکن ظلم کسی کے ساتھ، چاہے
چاہے اپنا ہے یا پرایا ہے. اب جیسے فلسطین میں یہ کفر نہیں بلکہ یہ ظلم ہو رہا ہے فلسطین میں, جو معصوم بچوں کی جانیں لی جا رہی ہیں. آپ کشمیر میں دیکھ لیں, پاکستان میں ایک عرصے سے ظلم کی بحر بکران جاری ہے وہاں پہ. ظلم کے ساتھ آپ, کیونکہ ظلم جب کریں گے تو ایک لڑائی جھگڑا شروع ہوگا اور آپ کے ملک میں ایسی صورتحال پیدا ہوگی جس کو قابو کرنا مشکل نہ ہوگا. کیونکہ امیر المومنین نے اپنے دور میں ظلم کے خلاف کام کیا ہے. چاہے کفر تھے, عدل کرتے رہے ہیں, اپنا تھا یا پرایا تھا, عدل حق ہے. لیکن ظلم جب ہوگا تو آپ کے ملک کی اساس کھوکھلی ہو جائے گی, آپ کے ملک کی بنیادیں ہل جائیں گی. صحیح. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ظلم ہوگا تو امن نہیں ہوگا, امن نہیں ہوگا تو ترقی نہیں ہوگی, ترقی نہیں ہوگی تو خوشحالی نہیں آئے گی. اور جب یہ سب کچھ نہیں ہوگا اور ظلم ہوگا تو اس سے مظلوم تو آپ سے متاثر ہو رہا ہے لیکن ظالم بھی اس سے بچ نہیں سکے. تو یہ فرمائیے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ خود فرمایا تھا کہ مجھے میری جو مخالفت کی جاتی ہے وہ شدت عدل کی وجہ سے کی جاتی ہے. بے شک. یہاں تک قول ملتے ہیں کہ قتل لشدت عدل ہی, کہ علی کا قتل بھی شدت عدل کی وجہ سے ہوا ہے. کیونکہ امیر المومنین کا یہ وتیرہ رہا ہے, یہ انداز رہا ہے کہ جیسے میں نے عرض کیا کہ چاہے کوئی اپنا تھا یا پرایا تھا, عدل کے معاملے میں یہ کبھی بحیثیت خلیفۃ المسلمین کبھی یہ نہیں دیکھا جاتا کہ یہ میرا رشتہ دار ہے, یہ میرا دوست ہے, دشمن ہے. کیونکہ جہاں پہ عدل کی بات ہو, عدل لشدت عدل ہی, لوگوں کو شکوہ یہی تھا کہ امیر المومنین کا عدل مشہور ہے, اور عدل کی بنیاد پہ وہ یہ نہیں دیکھتے کہ یہ میرا دوست ہے, یہ دشمن ہے. آپ بے تحاشا مثال جیسے میں نے آپ کو بتائی کہ دوست ہی آیا تھا چوری کر کے, تو یہ علی کا عدل تھا. اگر خدا نہ خواستہ امیر المومنین کسی جگہ پر عدل کے خلاف کام کرتے, اس کا مطلب ہے کہ اسلامی قوانین کے خلاف جا رہے ہیں, تو پھر وہ سوال بحیثیت خلیفۃ المسلمین ان پر اٹھایا جاتا کہ شدت عدل. اب امیر المومنین کا جو قتل ہوا ہے شدت عدل ہی, کہ علی کو ضربت لگی ہے سجدے کی حالت میں, اسی وجہ سے کہ ان کا عدل مشہور تھا. امیر المومنین نے دشمن کے ساتھ بھی عدل کیا, اپنے دوستوں کے ساتھ بھی عدل کیا, چاہے وہ جتنے دور نبوی میں دیکھ لیں, دور نبوی کے بعد دیکھ لیں, پہلی دوسری تیسری خلافت میں دیکھ لیں, ظاہری جو مثلا خلافت میں امیر المومنین ہے 4 ساڑھے 3 4 سال کا یہ عرصہ دیکھ لیں, تو امیر المومنین نے ہر ذی روح کے ساتھ عدل کیا. بہت بہت شکریہ دارین علی, آپ نے بڑی تفصیل کے ساتھ بات کی. ناظرین, وقت بہت کم ہوتا ہے لیکن فضائل تو اتنے ہیں کہ اگر قرآنی آیات پڑھی جائیں, احادیث پڑھی جائیں اور سیرت کے واقعات سنائے جائیں اور نقلی اور عقلی دلیلیں پیش کی جائیں تو اس کے لیے بہت بڑا عرصہ چاہیے, اور یہ باب جو ہے یہ ختم نہیں ہو سکتا. سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں کیا کہیے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی جو ہے اس کے دروازے ہیں. اور علی کی بہادری اور بے باکی کا یہ عالم تھا کہ خیبر فتح کرنے کے لیے علم جو ہے انہیں عطا کیا گیا. اسی طرح بہت سارے واقعات ہیں, بہت سارے جو ہیں وہ ایسے تاریخی اور قرآنی اور ارشادات رسول کی روشنی میں واقعات ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی فضائل جو ہیں وہ ختم ہی نہیں ہو سکتے. ان کا بہت اعلیٰ اور مقام و مرتبہ تھا. تو آج ہم نے صرف اپنی سعادت کے لیے یہ پروگرام کیا ہے, اور آپ اپنی سعادت کے لیے سنیے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے اپنی امان میں رکھیں. اسی کے ساتھ ابو محترم کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.